قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسے نیکیوں میں سے اعلیٰ ترین نیکی، عظیم ترین نیکی ماں باپ کی خدمت اور ان کو خوش کرنا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں اور جنت کا مستحق ہوتا ہے بندہ۔ اسی طرح گناہوں میں سب سے بدترین گناہ، خبیث ترین گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ان کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور آدمی جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ، کون ہے وہ آدمی جس کے لیے نبی کی زبان سے 3 مرتبہ ذلیل و خوار ہونے کی پیشن گوئی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بوڑھے والدین کو پائیں، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو پائیں، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں نہ جائیں، ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے آدمی جنت میں نہ جائیں، تو ایسا آدمی ذلیل و خوار ہونا چاہیے، اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کو خدمت کر کے جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بوڑھے ماں باپ عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے سے۔ اب جب وہ خوش ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی خدمت بھی آدمی نہ کریں والدین کی، ان کے بستر کو پاک کرنا، ان کے کمرے کو پاک کرنا، ان کی دوائیوں کا خیال رکھنا، ان کی چھوٹی موٹی حاجتوں کا خیال رکھنا اور ان کو اس کے ذریعہ خوش کر دینا کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس میں غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا انتہائی بدقسمت آدمی کی علامت ہے۔ بھائیو بزرگوں، اچھی طرح سے سنیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ دعائیں لینا، ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ ایسا عمل ہے جو سلسلہ وار چلتا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ان کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ عمل بھی سلسلہ وار چلتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کو عزت دیں گے،
ان کی تعظیم کریں گے اور ہمیشہ اس خیال میں رہیں گے، اس فکر میں رہیں گے میرے ماں باپ کو میں کیسے خوش کروں، میں کیسے ان کو راحت پہنچاؤں، مجھے کون سی خدمت کا موقع ملا میں فوراً کروں. تو یہ بچے جو ہمارے ہیں نا، ہم کو دیکھتے ہیں ہماری ماں، ہمارے باپ ان کے ماں باپ کی کیسی خدمت کرتے ہیں، کیسی ان کی عزت کرتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیسا ان کے ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، کیسے ان کے جائز خواہشات کا خیال رکھتے ہیں. بچے غور سے دیکھتے رہتے ہیں اور یہ چیز ان کے دل و دماغ میں چسپ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور وہی چیز وہ بڑے ہو کر تمہارے ساتھ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں دماغ میں دوسری بات نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے ماں بولے تو احترام کی چیز، باپ بولے تو احترام عظمت والی چیز، ماں باپ بولے تو ان کی خدمت کرنا، یہ انہوں نے تمہارے سے سیکھا ہے، ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تم بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تو پھر وہ بچے بالکل ویسے ہی تمہاری خدمت کریں گے جیسے تم کرتے تھے، جیسے تم دیکھ بھالی کرتے تھے، جیسے تم ان کی عزت کرتے تھے، جیسے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. یہ بچے تمہارے ساتھ ویسے پیش آئیں گے. اس کے برخلاف والدین کو ستانے کا عمل ہم سے ہو رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، ان کو بات بات میں تانا دے رہے ہیں، ان کو کوس رہے ہیں، پیدا تو کر لیا، کچھ بنا کر نہیں رکھا، پریشانی میں ڈال دیے، یا ان کی بیماری کے وقت میں ان کی طرف توجہ نہیں، ان کی دوائیاں، ان کی ضرورتوں کا ہمیں خیال نہیں، ان کی دیکھ بھالی ہم نہیں کر رہے ہیں، ادب سے ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، عزت سے انہیں بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تمہاری اولاد، ہماری اولاد دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ان کے ماں باپ کے ساتھ کیسی خدمت کر رہے ہیں، کیسے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. بالکل اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، دماغ میں دل میں اس بات کو بٹھا رہے ہیں اور چسپا ہو رہا ہے ان کے دماغ میں. اب انہوں نے والدین کی نافرمانی اگر کر رہے ہیں، اب تمہارے بچے تمہیں کر رہے ہیں، تو یہی سیکھا ہے ماں باپ سے انہوں نے بھی. اگر بچے تمہارے بے حرمتی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تمہارے طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، دیکھ بھالی نہیں کرتے، تو یہی سیکھا ہے تمہارے بچوں نے تمہارے ساتھ. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروا آباءکم یبر ابناؤکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بروا آباءکم، تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، عزت کا معاملہ کرو، عظمت کا معاملہ کرو، ان کو خوش رکھو. تمہاری اولاد تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گی، عظمت کا معاملہ کرے گی، تمہیں خوش رکھے گی، تمہیں راضی رکھے گی. کتابوں میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو سناؤں. رات کا وقت تھا، والدین کے ساتھ ایک نوجوان رہتے تھے. یہ بھی ایک تعبیر کا طریقہ ہے، ذرا سننا. ہم کتنا کمانے والے ہو جائیں اور کتنے ہمارے رٹھے مضبوط کیوں نہ ہو جائیں اور کتنے پراپرٹیوں کے مالک کیوں نہ ہو جائیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ والدین ہمارے پاس رہتے ہیں، بلکہ تعبیر ایسی ہونی چاہیے
کہ ماں باپ کے پاس میں رہتا ہوں گے، آپ کمائے ہوں گے، آپ پراپرٹی بنائے ہوں گے، آپ گھر بنائے ہوں گے، آپ بنگلے بنائے ہوں گے، آپ ہی کے کمائی میں ہو سکتا ہے ماں باپ کھا رہے ہوں گے، لیکن جس دن یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ماں باپ میرے پاس رہ رہے ہیں، میری کمائی کھا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ بھالی کر رہا ہوں، میرے گھر میں رہ رہے ہیں، یہاں سے ان کی عظمت میں کمی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے ان کی عزت میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو چھوٹا تھا، ابھی حرکت نہیں کرتا تھا، کسی چیز کا تجھ سے فائدہ نہیں تھا، الٹا تجھے کھلانے کا، تجھے پلانے کا، تو بیمار ہو جاتا تو علاج کرانے کا اور تیرے واسطے رات میں جاگنے کا، یہ سب کام تیرے ساتھ لگے تھے، اور تو تھا 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 6 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، کچھ بھی فائدہ نہیں تھا، تیری ماں سینے سے لگا کر رکھی تھی۔ تمہارے باپ کیسے بوڑھے ہو گئے جی؟ باپ کے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ میں غیرت مند اور ذمہ دار باپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی غیر ذمہ دار باپ ہے تو اس کی بات یہاں بیٹھ کر کئی کو کریں گے اس کا۔ ذمہ دار باپ کے سر کے بال جو سفید ہوئے ہیں، اس کے ہڈیاں جو کمزور ہوئے ہیں، وہ جو بیمار پڑ گیا ہے، وہ جو کمزور ہو گیا ہے، کیسے ہوا؟ تمہارے کھانے کی فکر میں، تمہیں پلانے کی فکر میں، تمہاری پڑھائی کی فکر میں، تمہارے کپڑے کی فکر میں، تمہاری شادی اور نکاح کی فکر میں، تمہارے ملازمت اور تجارت کی فکر میں وہ بوڑھا ہوا ہے۔ ماں کمزور ہو گئی، تم جب پیدا ہوتے وقت وہ طاقتور تھی، صحت مند تھی، اتنی صحت مند تھی کہ اپنے جسم کے خون کو دودھ بنا کر تمہارے حلق کے اندر اتارتی تھی، اتنی صحت مند تھی کہ تمہیں وہ نہلاتی تھی، وہ پہناتی تھی، تمہیں اٹھا کر چلتی تھی، تمہارے پیر پر پتھر کنکریاں نہ چبھیں، اس کا خیال اسے رہتا تھا، تمہارے اسکول کے لیے، کانوینٹ کے لیے، مدرسے کے لیے وہ تیار کرتی تھی، اور یہ سارا میٹیریل تمہارے اندر جو جمع ہوا ہے نا، تمہارے ماں باپ نے جمع کیا ہے تمہارے اندر، یہ رٹھے جو موٹے ہو گئے اور یہ جو طاقتور سینہ ہو گیا، یہ دماغ جو مضبوط ہو گیا، یہ جو تمہیں آج بڑی بڑی کمائی کے لائق تم بن گئے، یہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بناتے بناتے وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تم نے ان کو کمزور کیا ہے، ہم نے ہمارے ماں باپ کو کمزور کیا ہے، تو اب کیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے پاس رہتے ہیں؟ بلکہ تعبیر کا انداز یہ ہونی چاہیے، ماں باپ کے پاس میں رہتا ہوں، ماں باپ کے پاس میں رہتا ہوں۔ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کو بھی یہی کہنا ہوگا کہ ماں باپ کے پاس ہم رہتے ہیں، اس کی مرضی ہے، 4 گھر ہیں، اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ رہیں، اس کی پراپرٹی ہوتی تو رہتی تھی نا، اس کے بنگلے ہوتے تو رہتے تھے نا، جہاں چاہے وہ رہ سکتی تھی، ویسے ہی یہ 4 بیٹے 5 بیٹے اس کی پراپرٹی ہیں۔ اس لیے کبھی یہ تعبیر نہ کرنا بھول کر بھی کہ ماں باپ ہمارے پاس رہتے ہیں، بلکہ تعبیر کرو اس طرح کہ ماں باپ کے پاس ہم رہتے ہیں، عزت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، اور دل و دماغ میں بات بھرے رہیں کہ جو کچھ آج ہم نے اوپر تک پہنچا ہے ماں باپ کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے۔ دیکھنا، کبھی سننے کا موقع ملے تو سننا، آپ 5 سال کی عمر میں ہیں، 8 سال کی عمر میں ہیں، 10 سال کی عمر میں ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ پڑھ رہے ہیں، کما رہے ہیں، ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے تو کیا بولتی ہے؟ سننا ذرا، کبھی سننے کا موقع ملا تو سننا کیا پکارتی ہے۔ وہ اپنے لیے کم، اپنے اولاد کے لیے زیادہ مانگتی ہے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ کان لگا کر سننا، وہ کہہ رہی ہوگی اللہ سے، اللہ میرے بچے کی صحت میں، تندرستی میں قوت عطا فرما۔ وہ کہتی ہے،
اے اللہ میرے بچے کی کمائی میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے بچے کی تعلیم میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے بچوں کو اللہ دنیا میں بھی ترقی عطا فرما، آخرت میں بھی ترقی عطا فرما۔ تمہاری کامیابی سے، اولاد کی کامیابی سے کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی خوش ہونے والا ہے تو ماں باپ ہی خوش ہوتے ہیں اس سے۔ کوئی دوسرے کو ہو سکتا ہے ذرا حسد ہو جائیں، ذرا جلن پیدا ہو جائیں، تمہارے بڑے چھوٹے بھائی بہن یا تمہارے پڑوسی یا تمہارے دوست تمہاری ترقی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ذرا جلنے میں آ جائیں، حسد میں آ جائیں۔ ماں اور باپ ایسے ہیں، کبھی اپنے اولاد پر جلتے نہیں ہیں، حسد نہیں کرتے، بلکہ ان کی کامیابی ہماری کامیابی سمجھتے ہیں، ان کے نقصان کو ہمارا نقصان سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعبیر ہونی چاہیے۔ کیا تعبیر ہونی چاہیے؟ ماں باپ کے پاس ہم رہتے ہیں، ماں باپ ہمارے پاس نہیں رہتے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان کا حصہ کس پر؟ بر آباؤکم یبر ابناؤکم، جو بھلائی تم کرو گے وہ بھلائی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرو گے، جو برائی تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسی برائی اللہ حفاظت فرمائے اولاد بھی تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بر آباؤکم یبر ابناؤکم۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، کتابوں میں لکھا ہے ایک نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، باپ بوڑھے تھے، باپ کو کھانسی کی بیماری لگی تھی، وہ کھانس رہے ہیں، بار بار کھانس رہے ہیں، اور یہ نوجوان بیٹا صبح سے لے کر شام تک بازار میں کام کرنے والا، صبح سے شام تک آفس میں وقت گزارنے والا، تھکا ہوا ہے، اور گھر چھوٹا، بڑی وسعت نہیں تھی، چھوٹا گھر تھا، وہیں تو صبر کرنا ہے، وہیں تو ہمارے صبر کا امتحان ہے، وہیں ہمارے ماں باپ کے سے محبت اور ان کی عظمت کا امتحان ہے۔ بڑا گھر ہے، وہ کہیں کہ کتے کی بالش دور میں ماں رہتی ہے، باپ رہتے ہیں، وہاں ان کے نوکر چکر کام کرتے ہیں، اور ایک ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، اور ان سے ہماری آواز وہاں تک جاتی نہیں، ان کی آواز ہم تک پہنچتی نہیں، ایسی دوری میں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ان کی بہت خدمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی خدمت ہے، لیکن چھوٹا گھر ہے، چھوٹے کمرے میں وہ کھانستی ہے تو ہمارے کمرے تک آواز آتی ہے، وہ پکارتی ہے تو ہم تک آواز آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، ماں پکار کر کہتی ہے بیٹا ذرا آ کر کمرے میں فین آف کر دو، کبھی کہتی ہے ذرا زیرو لائٹ ڈال ڈالو۔ ان کو خیال نہیں ہوتا ہے، وہ بچے ہیں، بچوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ آپ کو جو اس میں امتحان ہے، آپ کی عظمت، ماں کی عظمت کا، باپ کی عظمت کا، ماں باپ کی محبت کا امتحان ہے تمہارے ساتھ، اور نیکی حاصل کرنے کا ایک وقت ہے۔ آپ کو پکار رہی ہے رات کے 3 بجے 4 بجے، بیٹا ذرا آنا، ذرا گلاس میں پانی دے دینا، ذرا لائٹ آف کر کے چلا جانا، فین آف کر کے چلا جانا، یا فین ڈال دینا۔ خیال پیدا ہوتا ہے اس وقت، اتنے چھوٹے کام کے لیے میں اتنی گہری نیند سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ صبر کرنا ہے اس وقت، زبان کو تالا لگا لیں، ہونٹوں پر سلائی کر لیں، اور چہرہ حشاش بشاش رکھ کر ان کے پاس پہنچیں، سختی سے ان کے پاس جا کر کوئی جملہ نہ کہہ دیں غصے کے وقت میں یا بیزارگی کے وقت میں۔ تو وہ گھر چھوٹا تھا، اس گھر میں باپ بار بار کھانس رہے ہیں، ان کی بار بار نیند ہوشیار ہو رہی ہے، بار بار کھانس رہے ہیں، بار بار نیند ہوشیار ہو رہی ہے۔ اب بیٹا اٹھ کر بیٹھا، ذرا بیزارگی کی نظر سے باپ کو دیکھا، زبان سے تو کہا نہیں، لہجے سے کہہ رہا ہے کہ آپ باپ کو اتنا معلوم نہیں، میں صبح سے لے کر شام تک کام کرنے والا، محنت کرنے والا، اب آ کر گھر میں سو رہا ہوں، آپ کھانس کھانس کے میری نیند میں خلل کر رہے ہیں، مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ اور ماں باپ جو حساس ہوتے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ چہرے کے تاثرات سے سمجھ جاتے ہیں، لہجے سے سمجھ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا باپ کو، بڑے باپ کو، وہ اٹھ کر اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر جاتا ہے، اور باہر جا کر آنگن میں سو جاتا ہے،
تو بیٹا بہرحال بیٹا تھا. اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا دادا جان باہر چلے گئے ہیں سونے کے لیے, یہ چادر جا کے دے دینا, باہر ٹھنڈ ہے سو جانے کے لیے. تو میں کہہ رہا تھا نا جی, جیسا سلوک ہم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, اولاد ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرتی ہے, اور ان کے دل و دماغ میں بات چسپا ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. دیکھیے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے, وہ بیٹا اٹھا, اٹھ کر وہ چادر کو 2 ٹکڑے کرتا ہے, آدھی چادر دادا کے حوالے کر کے آدھی چادر لے کر ساتھ میں آتا ہے. نوجوان باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا پوری چادر کیوں نہیں دیے؟ تو اپنے چھوٹے دماغ سے, نازک دماغ سے, اپنی چھوٹی سوچ سے وہ کہتا ہے ابا جان آج آدھی چادر دادا کو دے دیا ہوں, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آدھی چادر آپ کو دینے کے لیے رکھ لیا ہوں. بر آباکم یبر ابناکم, تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم جیسا سلوک کرو گے ویسا ہی ان کے دل و دماغ میں وہ بات مرتب ہوتی جاتی ہے. ضرورت اس بات کی تھی اس نوجوان کو, جب باپ اٹھ کر جا رہا تھا اس سے پہلے یہ سوچتا کہ اس طرح میرا باپ بھی ایک دن بازار میں کام کر کے, تھک کے, کولی کر کے, مزدوری کر کے, آفس میں کام کر کے, ڈرائیونگ کر کے کما کر رات کو آتا تھا, اور میری ماں مجھے میرے باپ سے کہتی تھی میرے بچے کی طبیعت خراب ہے, تو وہ پوری تھکان کے باوجود اس بچے کو ہسپتال لے جاتا تھا, وہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تھا. اور اس وقت تک ماں باپ دونوں بھی نہیں سوتے تھے جب تک کہ بچہ نہیں سو جاتا تھا, اور تھوڑی سی آواز پر بے چین ہو کر دونوں اٹھ جاتے تھے. کیا ہوا؟ بار بار رات میں اٹھ کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھو بخار ہے کہیں, ٹھنڈا ہو گیا کی. کھانستے ہیں تو ماں باپ پریشان. کسی ایسی مثال آپ کو دنیا میں ملے گی نہیں کہ بچے کے کھانسنے کی وجہ سے بچے کو لے جا کر باہر ڈال کر دونوں آرام سے سو گئے ہو گھر کے اندر. ایسی نظیر مل سکتی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس نوجوان کو یہ سوچتا کہ میں نے بھی اس طرح کی تکلیف میری ماں کو دیا ہے, میرے باپ کو دیا ہے, میرا باپ اب باہر جا رہا ہے تو جانے نہیں دینا چاہیے. اسے پکڑ کر باپ سے کہتا کیا کی طرح نیند میں غصے میں ایسا دیکھ دلیا سو, میں ایسا بول دلیا سو, با معاف کر دلو بول کر پھر ان کو کیا کرتا, ہاتھ پیر دباتا, سر کی مالش کرتا, اور ان کی آنکھیں بند ہونے تک ان کو تیل لگا کر ان کی خدمت کرتا رہتا. تو ایک سیکنڈ میں ایک حج مقبول کا ثواب ملتا اسے. ضرورت تو اس بات کی تھی, لیکن وہ دیکھ رہا تھا جاتے ہیں تو جانے دو, ذرا آرام سے سو جائیں گے. تو وہ چیز مرتب ہو گئی بیٹے کے ذہن میں, وہ چیز ذہن میں آ گئی اس کے, مجھے بھی شاید ایسا ہی کرنا ہے. سیکھ رہا ہے کس سے؟ باپ سے بیٹا سیکھ رہا ہے دادے کا ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو بہرحال بر آباکم یبر ابناکم, جیسا سلوک کرو گے ویسے ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. اب دیکھ لیں, ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں, ہماری ماں زندہ ہے, ہمارے باپ زندہ ہیں, ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں. ذرا یہیں بیٹھ کر سوچ لیں. آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ٹھیک نہیں ہے, قسم خدا کی اس وقت آپ کو یہ احساس ملا ہے, اللہ کے طرف سے ہدایت ملی ہے کہ ابھی اسی وقت نماز کے فوراً بعد جا کر ماں باپ کو راضی کریں, ان کو راضی کریں, ان کو خوش کریں, اللہ خوش ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے یہ ترقی کا زمانہ ہے, ہر چیز میں ترقی کی ہے, یہاں بھی ترقی ہو گئی. ہم سنتے تھے ایک زمانے میں بوڑھوں کے گھر کے بارے میں, اولڈ ایج ہوم کے بارے میں سنتے تھے کہ ماں باپ کو لے جا کر بوڑھوں کے گھر میں داخل کر کے آ جاتے ہیں. امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے, انگریزی ممالک میں ایسا ہوتا ہے, سنتے تھے. افسوس کہ یہ ایسے اولڈ ہوم, بوڑھوں کے گھر آج ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گئے. ہماری بستی بنگلور میں بھی اس طرح کے بہت سے گھر ہیں. کبھی عبرت کی نظر سے جا کر دیکھو, ایسے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھوں کے
बूढ़े बूढ़े बैठे हुए, गम से बैठे हुए, फिक्र से बैठे हुए। हमको जाना हुआ है इसी जगह में, एड्रेस भी है हमारे पास इसका। जाकर देखो, पूछो क्या हाल है तुम्हारा। बच्चे गमजदा बैठे हैं। क्या जी? बेटा एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बड़ा ताजिर है, बड़े बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हैं। हमने ऐसी जगह में गरीब आदमियों के माँ बाप को नहीं देखा है, इतना तो तय है। और उसमें किसी आलिम की मां को, किसी आलिम के बाप को हमने नहीं देखा है। हाँ, सिखाया जाता है बचपन से ही मां की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है। अक्सर देखा गया बड़े घरानों के औलाद के मां बाप वहां पर पड़े हुए हैं। एक हमारे दोस्त आलिम दीन, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया सुना रहे थे कि वहां से उनकी गाड़ी गुजर रही है, उस बूढ़ों के घरों के सामने से, यही है वो शांति नगर में ही करीब में वो बूढ़ों का घर, वहां से गुजर रहे थे तो एक कार, अच्छी चमकती हुई कार आकर खड़ी। उसमें से बेटा नौजवान एक उतरता है, इधर का डोर खोल के मां को उतार रहा है और उसमें दाखिल हो रहा है तो बच्चों की तरह वो गिड़गिड़ाकर बिलबिलाकर रो रही है। वो बूढ़ी औरत, बेटा नको, बेटा यहां दाखिल करने को, मैं तेरे घर में कहां के किनारे में रह जाती हूं, यहां दाखिल करने को। उसके जबान में क्या अल्फाज थे बोलो? मुझे यहां खाना मिलता नहीं, मुझे पानी मिलता नहीं, मुझे गुस्ल देने वाले नहीं, ये नहीं थे उसके जबान पर। अरे मेरे भाना क्या समझेंगे, मेरे भाइयां क्या समझेंगे रे, मेरी क्या इज्जत रहेंगी रे उनके पास, मेरे सहेलियां के पास क्या इज्जत रहेंगी, मेरे खानदान वालों के पास क्या इज्जत रहेंगी। मुझे ताने देंगे वो लोग कि इसका नौजवान बेटा ले जाकर उसे जैसे बच्चों को यतीम खाने में डाल देते हैं वैसा बूढ़े को घर में दाखिल कर दिया, बोल के वो लोग बोलेंगे। बाप मेरी इज्जत नहीं रहती उनके सामने, तरस रही है। अब मैं इसके बाद तेरे जोरू के पास लड़ती नहीं, बाप मुझे कान के किनारे में बैठ जाता हूं। नहीं, तुम्हें ऐसा बोलते रहते, फिर तुम्हारा काम बच करते रहते, तुम्हें ऐसा बोलते रहते, तुम्हारा काम तुम्हें करते रहते, तुम्हें यहां छड़ाओ बोल के छोड़ के जा रहा है। उनके पास जाकर वो मौलवी साहब वो बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछ रहे क्या हाल है, तो कह रहा ये कीच एक बेटा, इसके अलावा ना मुझे बेटी है, इसके अलावा ना कोई बेटा है, ये कीच एक बेटा, अच्छा पढ़ाई, अच्छा खलाई, अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा कमाई का और अच्छी जगह में देखकर उसे शादी करी। अब हालत यह है कि शादी के बाद मेरी और मेरी बहू की जमती नहीं, मेरी और मेरी बहू की जमती नहीं। वो तो आम बात है, कहां जमता सो ये किस्सा, ये तो कहीं भी जमता नहीं है। बीच में बेटा है ना, अपनी अक्लमंदी से, अपनी चालाकी से जैसे दुकान को तरक्की देता है, जैसे अपनी मुलाजमत को तरक्की देता है, वहां अपनी दिलो दिमाग को इस्तेमाल करके बीवी और सास के, मां के दरमियान जो झगड़े होते हैं उसे सुलाना, उसे सुलझाना इसकी अक्लमंदी की बात है। यहां बीवी के हक को भी अदा करें, मां के हक को भी अदा करें। हरगिज़ ऐसा ना हो कि मां की बात सुनकर, उसकी अजमत में आकर, उसकी मोहब्बत में आकर मां बीवी पर जुल्म हो जाए, या बीवी से मोहब्बत में आकर ऐसा ना हो कि मां बाप की नाकदरी हो जाए। अगर मां बाप की बात सुनकर बीवी पर जुल्म कर दिया, खुदा के पास मुजरिम ठहरेगा। अगर बीवी की बात सुनकर मां बाप पर जुल्म कर दिया तो खुदा के पास मुजरिम ठहरेगा, जहन्नम में जाएगा। यहां उसका अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। अगर बीच में जरा पीछे जाने का मौका आता है तो हम पीछे जाएं। पीछे जाने का मौका आता है, इधर मां के पास भी, इधर बीवी के पास भी, दोनों के पास बीच में चक्की के दो पाटों के दरमियान जैसे आटा पीछे जाता है ना, वैसा पीछे जाने का मौका है तो पीछे जाओ, बीवी के हक को अदा करते हुए, मां के हक को अदा करते हुए, लेकिन किसी पर जुल्म ना करो। तो वो कह रही थी कि आज मैंने अच्छी जगह में शादी की, आज हालत यह कि मेरी बीवी, इसकी बीवी से, मेरी बहू से जमता नहीं। अब मुझे यह हाल यह है कि मेरे और कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे शोहर वफात पा के जमाना हो गया, अब लाके मुझे बूढ़ों के घर में दाखिल कर रहा है। उसे पूछा दे, वहां नौजवान भी खड़ा है, क्या जी हाल हो हजरत? ऐसा 600 किस्सा, मुझे मां की मोहब्बत नहीं कर को क्या भी नहीं है, मोहब्बत क्या करना हजरत, इनकी जबान भी कंट्रोल में नहीं, उनकी जबान भी कंट्रोल में नहीं, दोनों के भी मसले सुलझाते। दिन पूरा मैं रहता हूं ऑफिस में, थका हारा, वहां से यहां आता हूं, रात होते मन इन दोनों का लेक्चर शुरू हो जाता है, इन दोनों के लड़ाई शुरू हो जाती है, सुलझाते सुलझाते मुझे रोजाना की ये परेशानी शुरू हो गई है। इस वजह से मजबूर होकर यह फैसला कर रहा। उन्होंने उल्टा पूछा, बीवी को कहीं को नहीं लाकर छोड़े, दो बीवियां इत्तेफाक से रहते तुम ना, दो बीवियां होते, दोनों से भी मोहब्बत है, दोनों की भी अजमत है,
تو ایک بیوی کو لے جا کر بوڑھے خانے میں ڈال دیتے تھے کیا کرتے تھے؟ ارے دونوں کا بھی کیا حق ہے دیکھتے نا، دونوں بھی پاورفل ہیں تو کیا کر سکتے تھے تم؟ کیا کرتے؟ دونوں بیویاں ہی، دونوں سے محبت ہے، دونوں میں سے کسی ایک سے اگر کم سے رس کرے تو ڈنڈے اوپر سے نیچے سے پڑتے ہیں، سسرال گھر سے بھی قانون کے بھی. تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ دونوں کی بھی عظمت کا خیال، دونوں کی محبت کا خیال، دونوں کی عزت کا خیال کر کے دونوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہی سلوک کرو نا ماں کے ساتھ. ماں کو آگے پیچھے کوئی نہیں سمجھ کر تم نے آ کر بوڑھوں کے گھر میں داخل کر دیا تو اللہ کی مار تمہیں پڑے گی. اور جن کے بارے میں یہ خیال ہے انتقام ان کے طرف سے کوئی لینے والا نہیں، ان کے طرف سے اللہ لیتا ہے. نوجوان کو ذرا دماغ سلجھا، اس کے بعد پھر بٹھا کر لے کر چلے گئے اور دونوں کے درمیان صلح کرا کہ وہ مولوی صاحب بھیجے، اللہ کے پاس ان کو کیا اجر ملے گا معلوم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کے سلسلے میں ہمیں کہ ماں کو بیوی کو طرح، بیوی کو اگر لے جا کر وہاں چھوڑے تو چھوڑیں گے کیا؟ اس کے سالداں، اس کے سسرال والے چھوڑیں گے یا انہوں دونوں چھوڑے تو قانون چھوڑے گا؟ ماں کو کوئی پوچھنے والا نہیں سمجھ گئے، کوئی نہیں پوچھا تو اللہ پوچھنے والا تو ہے نا جی. اس لیے ذرا اس سلسلے میں خیال رکھیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں. اچھا سلوک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر برا سلوک ہے تو فوراً توبہ کریں اور ماں باپ کی خدمت میں پہنچ کر ان سے معافی چاہ کر ان کو خوش کریں. اب اتفاق سے ایسا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس حال میں گئے، اللہ حفاظت فرمائے ہم میں سے ہر فرد کی، اس حال میں گئے کہ ماں باپ ہم سے ناراض تھے، ماں باپ ہم سے ناراض تھے، اس دنیا سے اٹھ گئے. کیا اب کوئی راستہ ہے؟ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے، کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہماری ماں ہمیں خوشی سے گلے سے لگا لیں، ہمارے باپ ہمیں خوشی سے گلے سے لگا لیں. جنازہ اٹھنے کے زمانے میں تو ہمارا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، باپ ہمارا چہرہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب کیا کوئی ایسی صورت ہے مرنے کے بعد کہ ان کے راضی کرنے کا؟ صلاۃ و سلام ہو اس صحابی پر. حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. بنی سلمہ کا ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، والدین کے مر جانے کے بعد کیا کوئی حق ایسا ہے کہ ہم ان کو ادا کریں اور ان کو راضی کر لیں؟ کیا ان کے مر جانے کے بعد بھی کوئی حقوق ایسے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے ہیں، 5 حقوق بیان کیے ہیں مرے ہوئے والدین کے. ان 5 حق کو اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ نافرمان بچہ، نافرمان بچی کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے والدین کو گلے سے لکھا کر فرما برداری کا پروانہ دے دیں گے انشاءاللہ. ذرا غور سے سننا، ایک یہ کہا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے رہنا. کیا کرنا؟ دعائے خیر اور دعائے رحمت ہمیشہ کرتے رہنا. جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ کے پاس دعا مانگنے کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے ضرور مانگنا. دعائے خیر اور دعائے رحمت. کیا خیر ہے، کیا رحمت ہے، اللہ کے نبی بہتر جانے. یہ الفاظ ہیں، صلوات کے لفظ ہیں کہ صلوات کے معنی خیر اور رحمت کے آتے ہیں. اور خیر اور رحمت کو مانگو، اللہ سے کہو کہ میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی، اے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. قبر میں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، قبر میں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ آخرت میں اٹھیں گے تو وہاں خیر کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما. ایک دعا. دوسری دعا کریں ان کی مغفرت کی دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا مرے ہوئے والدین کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اور طاقت ہے، استطاعت ہے تو ان کے نام سے مساجد بنائے، مدارس بنائیں
اتنی طاقت نہیں ہے تو کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں روزانہ دیتے رہے، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور وہ پیسہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین اپنی زندگی میں کسی سے عہد و پیمان کیا تھا، کوئی پیسہ لے کر تھے، قرض لے کر تھے، یا کوئی حق ان کے ذمے رہ گیا تھا اور وفات پا گئے ادا کرے بغیر، تو فرما بردار بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی تجارت کے یا کسی اور قسم کا قرض ہے یا کوئی اور قسم کا حق ہے تو وہ اپنے طرف سے ادا کریں، اپنے طور سے اسے ادا کریں۔ تم 40واں کرے کہ نہیں کرے یہ نہیں پوچھا جائے گا، برسی کرے کہ نہیں کرے یہ نہیں پوچھا جائے گا، 10واں کرے کہ نہیں کرے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارے والدین کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کر پوچھیں گے بیٹا میں اتنے پراپرٹی چھوڑ کر آیا تھا، میری پراپرٹی میں فلاں کو مجھے قرض دینا تھا، میں فلاں کو میرا حق تھا، میں دینا تھا فلاں کو حق، فلاں سے میرا عہد و پیمان تھا، تم نے وہ کئی کو نہیں دیا، پہلے اسے دینا تھا، قرآن پڑھا نہیں کیا تم نے؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے قرض ادا کرو، بعد میں وصیت ادا کرو، بعد میں وراثت کو تقسیم کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، دیکھ لینا یوصیکم اللہ فی اولادکم، ایک لمبی آیت ہے، پورے ایک صفحہ پر یہ 2 آیتوں پر مشتمل یہ عنوان ہے، دیکھ لینا اس میں۔ پہلے قرض ادا کرو، قرض میں اگر پورا پیسہ چلا گیا تو چلے جانے دو، قرض ادا کرنے کے بعد 1/3 میں ثلث مال میں وصیت پوری کرو، اس کے بعد وراثت میں تقسیم کرنا ہے۔ کل پوچھے گا باپ ماں کہ میرے حق کو کہ میرا فلاں کو حق دینا تھا تم نے کیوں نہیں دیا؟ نہیں ابا میں 40واں کریا تمہارے طرف سے، ہر سال برسی کرتا تھا، ہر سال 10واں کرتا تھا، اس سے خوش نہیں ہوں گے تمہارے باپ ماں؟ ضروری تھا کہ ان کے حق کو ادا کریں، اور 1 روپیہ بھی کسی کا قرض کے طور پر ہے تو ماں بھی ہو باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کی خواہش ہے نا ہمارے ماں جنت میں جائیں، ہمارے باپ جنت میں جائیں، خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے؟ تو ماں باپ چھوڑ کر گئیں تو اس میں ادا کرو، نہیں تو اپنے پیسوں سے وہ قرض کو ادا کرو، ورنہ ماں باپ کو تم ہر مرتبہ 10واں کرتے رہو، ہر مرتبہ 40واں کرتا رہو، ہر سال برسی کرتے رہو، پیپر میں دیتے رہو، ان کی برسی بول کے مغفرت ہرگز نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے ذمے کوئی قرض ہے۔ ادا کا طے کر کے اٹھو اس مجلس سے، میرے ماں باپ کا جو قرض ہے میں ادا کروں گا میری استطاعت کے مطابق، یا ان سے جا کر معافی چاہوں گا میرے ماں باپ کو معاف کر دو بلکہ۔ تو تیسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے والدین کا قرض یا ان کا عہد و پیمان یا ان کا کوئی حق کسی کا ان کے ذمے ہے تو اسے ادا کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، کسی کا تعاون کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے، کسی کو کھلاتے تھے، کسی کو پلاتے تھے، کسی کو پہناتے تھے، کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی مسکین کی مدد کرتے تھے۔ تو اب ماں باپ جسے کرتے تھے ان کے ساتھ تم بھی کرو، ان کے ساتھ تم بھی کرو، ان کے ساتھ بھی کیا ہے ان جن کے ساتھ ماں باپ کرتے تھے بھلائی کا معاملہ ان کے ساتھ تم بھی کرو۔ یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے خاندان والوں کی عزت کرو، احترام کرو، یہ 5 عمل کرو، انشاءاللہ یہ نافرمان بیٹا نافرمان بیٹی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، ماں کا سامنا ہوگا، باپ کا سامنا ہوگا، گرچہ مرتے وقت تجھے دیکھ کر منہ پھیرا لیے تھے لیکن اب انتظار میں ہوں گے میرا بیٹا دور سے آ رہا ہے، میری بیٹی دور سے آ رہی ہے، آتے ہی گلے سے لگا لیں، کہیں گے بیٹا آج ہم تم سے راضی ہو گئے، آج تم سے ہم راضی۔ کتنا چھوٹا نسخہ ہے، کتنا اچھا نسخہ ہے، اس کے باوجود کوئی بیٹا کوئی بیٹی اس پر عمل نہ کریں اور ان کا فرما بردار نہ بنے تو اس سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو والدین جن کے والدین وفات ہو گئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی مغفرت کی اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔